حسین و حسن فاطمہ علی حیدر ہمارے بگڑے ہوئے کام دے بنا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم مجھ پر درود پاک پڑھو، اللہ تعالی تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ مسائل کا حل پروگرام قبلہ نگران شورا کا آپ دیکھ رہے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہم مسلمان ہیں اور پیارے آقا، اچھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعریف بیان فرمائی ہے، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، اسی وزن پر چلتا آ رہا ہے۔ سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، اور سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی۔ تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے، اس کے کرم سے، اس کے اچھے نبی حضرت محمد مصطفیٰ، اس کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اچھے آقا کے غلام ہم اچھے ہیں یا نہیں ہیں؟ ہم لوگوں کے لیے مشکلوں کا باعث ہیں، پریشانیوں کا باعث ہیں، تنگیوں کا باعث ہیں، یا لوگوں کے لیے راحت اور لوگوں کے لیے سکون اور لوگوں کے لیے خوشی کا باعث ہیں؟ اس کا ہمیں ایک فیصلہ کرنا پڑے گا اور اپنے آپ پر غور بھی کرنا پڑے گا۔ اسلام کے مزاج کو دیکھیں، اسلام کے انداز کو دیکھیں، اسلام کی تعلیمات کو دیکھیں تو جو آسانیاں، راحتیں، نرمیاں کرنے والا ہے، خوشیاں تقسیم کرنے والا ہے، مومن کے دل کو خوش کرنے والا ہے، اس کی دین اسلام کے اندر پذیرائی ہے۔ اور ایمان والوں کو، مسلمانوں کو پریشان کرنے والے اور انہیں تکلیف اور انہیں ایذا دینے والوں کی بہرحال دین اسلام کی تعلیمات کے اندر کنڈیمنیشن ہے، ان کی مذمت بیان کی گئی ہے، اور ان کے انجام برا ہونے کے بارے میں بھی ہمیں بتایا گیا ہے۔ تو ہم اپنے آپ پر غور کریں کہ ہم اچھے نبی کے اچھے غلام ہیں؟ کیا ہم مسلمانوں کے لیے راحت کا سبب ہیں؟ کیا ہم مسلمانوں کو مشکلوں سے، پریشانیوں سے بچا کر ان کے لیے راحتیں اور آسانیاں مہیا کرنے والے ہیں؟ ہمیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا ہے، ہمیں جو بتایا ہے وہ یہ ہے، فرمایا یسروا ولا تعسروا، کہ آسانیاں کرو، تنگیاں پیدا نہ کرو۔ ہمارا شمار کس جو ہے وہ گروہ میں ہوتا ہے، اس پر ہم جو ہے وہ غور کریں۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہاں ایک اور بات بھی ہے کہ آپ دیکھیے، ہم انسان ہیں اور انسان کی اگر جبلت کو دیکھا جائے تو یہ انسیت اس کے اندر جو ہے وہ پائی جاتی ہے کہ کسی کے ساتھ ملتا ہے تو اس سے، اپنے جیسے آدمی سے، فرد سے ایک انسیت بھی حاصل کرتا ہے۔ تو انسان میں دیکھیں آپ، انسان کے پہلے 3 حروف آپ دیکھ لیں، الف، نون اور سین۔ ان انسان کے آخری 2 حرف کو ہٹائیں تو بنتا ہے انس، الف، نون اور سین، انس۔ تو اب مجھ سے جو تعلق رکھتے ہیں لوگ، کیا ان کو مجھ سے کوئی انس محسوس ہوتا ہے؟ اگر نہیں ہوتا تو ہونا چاہیے۔ ہمیں خوشیاں دینے والا، ہمیں راحتیں دینے والا بننا چاہیے۔ نگران شورا کی آمد، مرحبا، ماشاءاللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور راحت اور انسیت اور لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے، مالی معاملہ ہے تو اس کے اندر جو طے شدہ چیز ہے، جو طے شدہ معاہدہ ہے، اس کو پورا کیا جائے۔ اور ایک اور جو بڑی اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ نان ایشو کو ایشو نہ بنایا جائے۔
جو بندہ نان ایشو کو ایشو بنا رہا ہوتا ہے، یہ بھی دیکھا جائے تو لوگوں کی زندگیوں میں مسائل، پرابلمز ان کو پیدا کر رہا ہوتا ہے۔ اسی عنوان کو لے کر میں نگران شورا کی طرف جو ہے وہ ڈائیورٹ کروں گا۔ نان ایشو کو ایشو بنا لینا، کچھ لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے یا ان کا انداز ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ہم لے لیتے ہیں دعوت ہے، دعوت ہی کو ایشو بنا لیا۔ بھئی ہمارے گھر کے 2 بندوں کو دعوت دی ہے، 2 بندوں میں سے کسی کی فلاں کو بولا بھئی فلاں اور فلاں آ جائیں، تو ہمارے گھر میں تو 6 بندے اور بھی ہیں، ان کو نہیں بولا، یہ تو ہماری بے عزتی کر دی ہے کہ بھی فلاں کو بول دیا، ایک بھائی کو بلا لیا، دوسرے بھائی کو نہیں بلایا، تو دوسرے بھائی کی بے عزتی کر دی انہوں نے۔ تو یعنی لوگ نان ایشوز کو ایشوز بنا رہے ہیں۔ یہ میں نے اس کی ایک مثال آپ کے سامنے رکھی ہے۔ کیا فرماتے ہیں آپ اس انداز پر، اس طبیعت پر، اور بلانے والے کو کیا کہیں گے کہ وہ جب بلائے تو وہ کس طرح بلائے؟ بات تو آپ کی ہے کہ بعض لوگوں کا مزاج ہے ایسا کہ وہ مسئلے کو اس کی اوقات سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں، جی، اور وہ میٹر اتنا بڑا ہوتا نہیں، بلکہ سم ٹائم میٹر ہی نہیں ہوتا، اس کو آپ کا نان ایشو کو ہاں جی، ایشو بنا لینا۔ ایک تسکین ہوتی ہے، لگتا ہے ایسا، یا مزاج ایسا لوگوں کا، اور وہ اپنے موڈ اور اپنے مزاج پر چلنے کے عادی بن چکے ہوتے ہیں۔ بعضوں کا شاید ایسا مزاج ہوتا ہے کہ میں ہر وقت ہر گھڑی مظلوم نظر آؤں، کہ مجھ پر ظلم ہو رہا ہے، مجھ پر ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ یہ جو طبیعت ہے نا کہ بس میں مظلوم نظر آؤں، بہو کہتی ہے کہ میں مظلوم، ساس کہتی ہے، اچھا وہی اسی بہو کی ساس کہتی ہے میں مظلوم۔ ٹھیک، ان دونوں کے درمیان جو ایک آدمی ہے، جو ایک کا شوہر ایک کا بیٹا، بولا میرے سے بڑا مظلوم تو محلے میں نہیں ملے گا۔ اللہ اکبر۔ آپ نے ایسے اس کو اسپیسیفائی کر دیا، محلے میں مرنا تو بس دنیا میں کہیں نہیں ملے گا۔ تو اب یہ الگ الگ ساری باتیں ہوتی ہیں، تو پھر یہ نا ایک مزاجوں کی باتیں ہوتی ہیں کہ پھر وہ مظلوم کہلانے کے لیے، یا اپنے آپ کو مظلوم ثابت کرنے کے لیے، یا بیچارہ ثابت کرنے کے لیے، لوگوں کی ہمدردیاں بٹورنے کے لیے، پھر وہ اس طرح کے ایشوز کو کریٹ کرنے کا مطلب وہ بہانہ ڈھونڈتا ہے کہ کوئی ایسا بہانہ مل جائے جس سے یہ کوئی ایسا ایشو بنے، جو آپ کے ساتھ ایسا ہو گیا، ہاں یار میرے ساتھ ایسا ہو گیا، کچھ بھی نہیں ہوا حالانکہ۔ چونکہ ہمارے یہاں تصدیق کا مزاج نہیں ہے، لہٰذا ہم پھر اس کو سچ بھی سمجھ لیتے ہیں۔ یہ تو ایک ملی جلی سی ایک بات تھی۔ اصل بات یہ ہے کہ ہمیں جو ہمارا موضوع بھی ہے مسائل کا حل، جی، اصل بات یہ ہے کہ ہمیں آپس میں آسان ہونا چاہیے ایک دوسرے کے لیے، اور اتنا آسان ہونا چاہیے کہ اچھا وہ آسان بھی سیزنل نہیں ہونا چاہیے کہ کبھی جیسے سردی ہے کبھی گرمی ہے۔ آسان تو پھر آسان، ہماری طبیعت موسم نہیں ہے جو بدلتی رہتی ہے، ہماری طبیعت ہے، اور وہ طبیعت نرمی اور دوسروں کے لیے آسانی والی ہونی چاہیے۔ ہمارے یہاں بعضوں کا ایسا مزاج ہے کہ جو آسان نہیں ہے، ان کے ساتھ ہینڈلنگ بہت مشکل ہے، یقین مانے بہت مشکل ہینڈلنگ ہے۔ یعنی ان سے تعلقات ہونے کے بعد اب زندگی بھر صرف اسی پر ہی تکلیف میں مبتلا رہتے ہیں کہ یار پتہ نہیں کب کون سی بات خراب لگ جائے، پتہ نہیں کب موڈ خراب ہو جائے، پتہ نہیں کب 4 باتیں سننے کو مل جائیں، پتہ نہیں کب کیا ہو جائے، پتہ نہیں کب کیا ہو، اسی میں ہمیں مطلب ہماری زندگی گزر جائے گی۔ اور رشتہ تو رشتہ ہوتا ہے، اب رشتہ کوئی ایسا تو ہے نہیں کہ توڑ کر بندہ بیٹھ جائے گا، پھر بندہ زندگی بھر نبھاتا ہے۔ یہ گھر کے اندر بھی ہوتا ہے، آس پاس پڑوس میں بھی ہوتے ہیں، ایسے رشتہ داروں میں بھی ہوتے ہیں، ایسے دوست بھی ہوتے ہیں، یہ ہوتے ہیں۔ میں سب سے درخواست کر رہا ہوں کہ پلیز اپنی طبیعت میں آسانیاں اور نرمیاں پیدا کریں۔ ویسے ہی آج کل حالات اتنے مطلب کہ ناگفتہ بے ہیں، اب ہر ایک کو سیریس لیں، میری درخواست ہے آپ سے، اپنی ذات سے نکل کر ہر ایک کو سیریس لیں۔ یار ہو سکتا ہے جو میرے ساتھ وابستہ ہے، مجھ سے مل رہا ہے، میرے سے اٹھ بیٹھ رہے، جس سے میرا تعلق ہے، وہ پریشان ہوگا، وہ بے حال ہوگا، اس کو طبیعت اس کی صحیح نہیں رہتی ہوگی، اس کے گھر میں مسائل ہوں گے، اس کے روزگار کے مسائل ہوں گے، اس کو ڈر و خوف لگا ہوا ہوگا، وہ ذہنی کوفت کا شکار ہوگا، 1000 قسم کے بیچارہ مسائل ہوں گے، تو میں اس کے ساتھ نرمی ہی اختیار کروں گا۔ اپنی طبیعت میں نرمی اور شفقت، یہ میں سمجھتا ہوں کہ 2020 کا جو یہ ہمارا سال گزرا ہے، اس نے
وہ لوگ جو اپنے سینے میں امت کی خیرخواہی کا جذبہ رکھتے ہیں، میں کنڈیشن کے ساتھ ہی بات کروں گا، جو اپنے دل میں امت کی خیرخواہی کا جذبہ رکھتے ہیں، جنہوں نے اپنے جیبوں میں رومال اپنے آنسوؤں کے لیے نہیں، دوسروں کے آنسو کو پہنچنے کے لیے رکھا ہے، میں ان سے بات کرنا چاہ رہا ہوں، جو خود ہی روتے رہتے ہیں ہر وقت ہر گھڑی۔ وہ میرا ابھی موضوع نہیں ہے، وہ میرا موضوع بن سکتے ہیں اگر وہ اس سے سبق حاصل کر لے تو۔ مثال سمجھ رہے ہو کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ مثال کے طور پر سلمان بھائی نے کہا کہ یار عمران آج نیند نہیں آئی، ایک مثال دے رہا ہوں، سلمان بھائی کہہ دے یار عمران یار آج نیند نہیں آئی، کہ اچھا یار سلمان بھائی سچی بات ہے میرے کو بھی نہیں آئی۔ اب میں یہ بولوں مجھے بھی نیند نہیں آئی، اب یہ مطلب کہ میرا رومال میرے لیے، اس کا رومال اس کے لیے، تم مجھ سے غمخواری کی امید ہی نہ رکھو گے۔ میں تم سے یہ کہوں گا او ہو سلمان بھائی آپ کو نیند نہیں آئی، یا اللہ، اللہ تعالیٰ خیر فرما، اللہ آسانی فرمائے، اللہ کرے کہ آپ کو خیر و عافیت والی نیند نصیب ہو، سکون نصیب ہو، اور ڈاکٹر کو دکھایا، کچھ معلومات لی۔ اس طرح میں کہاں کروں گا؟ میں یہ بولیں گے مجھے نیند نہیں آئی، میں کہا میرے کو 4 دن سے نہیں آئی، میں نے بھی کہاں جا کر مطلب کہ وہ اپنا غم ہلکا کیا، وہ تو میرا شیر کا غم ہے، اس کا 1.25 شیر کا غم ہے۔ تو اسی طرح یہ بعضوں کا مزاج ہوتا ہے، بولے یار میں بولوں یار آج وہ کیا کہتے ہیں کہ سردی بہت لگ رہی ہے، تو یہ بھی بول دیں گے میرے کو بہت سردی لگ رہی ہے۔ اب بھائی اس کو سردی لگ رہی ہے تو اس کے ساتھ غمخواری کرنا، بھائی اپنی سردی لے کر آ جائیں گے، اپنی کھانسی لے کر آ جائیں گے، اپنی بیماری لے کر آ جائیں گے۔ بھائی میں نے اس وقت آپ سے اپنا کوئی غم دکھ پریشانی بیان کی ہے تو ضروری ہے کہ آپ سامنے جواب میں اپنا غم و دکھ پریشانی بیان کریں۔ یہ لوگوں کا مزاج ہے۔ آپ بولے یار مجھے ٹماٹر اچھا نہیں تھا، بولے گا آپ کو ٹماٹر اچھا نہیں، میرے کو آلو اچھا نہیں لگتا۔ ارے بھائی آپ سے میں نے نہیں پوچھا تھا نا کہ آپ کو آلو اچھا لگتا ہے کہ نہیں لگتا ہے، کہ آپ کو سبزی اچھی لگتی ہے کہ نہیں لگتی، ابھی میں نے اسٹارٹ لے لیا، بولا نہیں تم نے لیا تو میں کیوں نہ لوں؟ تو بچے تو نہ بنے کوئی بھی ایک، یہ میں نے ایک جسٹ ایگزامپل دی ہے۔ یار بہت عرصہ ہوا میں جا نہیں سکا، سفر نہیں ہو رہا ہے، آیا میرے بھی نہیں ہو رہے۔ اب یہ آپ سمجھ گئے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں ناظرین؟ ایک شخص اپنا کسی بھی طرح، اب وہ دکھ بیان کرنا ویلڈ ہے یا نہیں ہے، درست ہے یا نہیں ہے، ریلیونٹ ہے یا نہیں ہے، کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، وہ ٹاپک چینج ہے۔ یہاں جو میں موضوع عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس وقت دکھوں سے بھری دنیا میں اپنے ہی دکھوں کو شیئر کرنے کی ترکیب بنانا، یہ کوئی میسج تو ہے نہیں کہ ایک نے بھیجا تو آپ نے بھی بھیج دیا۔ لوگوں کے غموں کو بانٹنے کی طبیعت پیدا کریں۔ یقین مانے آپ کے اپنے غم نہ ہلکے ہوں تو مجھے کہنا، آپ لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹ لانے کی کوشش کریں۔ آپ کے چہرے پر ڈیفینیٹلی میں اس کو اگر میں چاہتا ہوں کہ سلمان مسکرائے، میں چاہتا ہوں کہ جنید مسکرائے، تو مجھے ان کے سامنے مسکرانا ہی پڑے گا۔ تو ان کے چہرے پر مسکراہٹ لانے سے پہلے سوچے تو صحیح، سب سے پہلے میرے چہرے پر مسکراہٹ آ رہی ہے، یہ ہنسے اس سے پہلے اللہ نے مجھے ہنسنے کی توفیق دے دی ہے، یہ راحت میں آئے اللہ تعالیٰ نے سے پہلے مجھے راحت میں آنے کی توفیق دے دی ہے کہ میں مسکراؤں گا تو یہ مسکرائیں گے نا۔ میں منہ چلا کر نہیں بولوں گا کیا بات ہے یار آج مسکرا نہیں رہے، مسکراؤ یار مسکرائے گا مگر میرے کو پاگل سمجھ کے مسکرائے گا، یہ پگلا وگلا ہو گیا ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ تو میری درخواست ہے کہ نون ایشوز کو ایشوز بنانے کے بجائے ایشوز کو بھی ایشو نہ بننے دیں۔ واہ واہ واہ۔ نون ایشوز کو ایشو بنانا تو یہ انتہائی مطلب کوئی ظرف نام کی چیز ہی نہ رہی نا وہاں تو۔ لیکن میں تو یہ کہہ رہا ہوں آپ کو، اس بدلتے دور میں اور ان مطلب کہ نا گفتہ حالات جس کو ہم کہتے ہیں، اللہ، میں حالات میں یار ایشوز کو بھی نون ایشو کر دیں۔ نہیں یار کچھ بھی نہیں ہے، فورگیٹ اس کو کہتے ہیں نا، فورگیٹ، سامنے والے کے لیے فور یو نتھنگ، یار چھوڑو یار، ایزی ہو جاؤ، نارمل ہو جاؤ یار، ہوتا رہتا ہے، یہ ہوتا رہتا ہے، یہ ہے چیزیں ہوتا رہتا۔ دیکھیں اسلام، دین، حرام حلال، شریعت، جائز ناجائز، اس طرح کے ٹاپکس کے اندر ڈیفینیٹلی ڈسکشن تبدیل ہو جائے گی، یہ ہوتا رہتا ہے وغیرہ نہیں، وہی ہونا چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے۔ لیکن یہاں پر جو ایک پرسنل جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ کچھ اور ہے، اس کو مطلب کہ 100% زندگی کے تمام شعبوں میں مینوعین امپلیمنٹ نہیں کیا جائے گا، لیکن اس لیے میں نے تھوڑا سا اس میں لقمہ دے دیا، کیونکہ بعض لوگ اس میں سے نکال کے پھر ہر جگہ پر
اپنی وہ نہ کرنے والی ترکیبیں کرتے ہیں. تو میری درخواست ہے آپ سب سے، مسائل کا حل اگر آپ چاہتے ہیں اپنی زندگی میں تو آپ اپنے مسائل کو مسئلہ ہی نہ رہنے دیں. کیا بات. وہ کسی کے بارے میں لکھا ہے نا کہ وہ اتنا وہ جنگیں لڑتا تھا، اتنا جنگیں لڑتا تھا، تو کسی نے کہا کہ یار تم پریشان نہیں ہوتے، اور پریشان ہونے کا ٹائم کس کے پاس ہے؟ یعنی پریشان ہونے کا ٹائم ہی نہیں ہے. تو بعد اور ایک محاورہ ہے کہ تکلیفیں اتنی بڑی کہ آسان ہو گئیں. تو یہ چیزیں ہیں، اپنے اندر خوشیاں بانٹنے، راحتیں بانٹنے کا مزاج پیدا کریں. اس سے یقین مانے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کو خود راحت، خود سکون، خود قلبی آپ کو تسکین نصیب ہوگی. صحیح. لہذا اوروں کی طرف، اوروں کو مطلب یہ کرنے کے بجائے اگلا اپنا غم لے کر آئے تو ہم اپنے ہی، اس نے اپنے غم کا تھیلا دیا، میں نے اپنے غم کا ٹکڑا دے دیا، یہ لے بھیا تو سنبھال میرا. وہ 1 پاؤ غم لے کر آیا، میرے پاس 2 کلو غم پڑا ہوا ہے، یہ میرا غم تو آپ لے کے جاؤ، آپ کا غم میں دیکھ لیتا ہوں. ایسا نہ کریں. گھر کے اندر بھی ایک دوسرے کی غم بانٹیں. آپ کو میں دوبارہ کہہ دیتا ہوں، جو فیملیز اس وقت دیکھ اور سن رہی ہیں، آپ تمام ممبرز کو میں کہہ رہا ہوں، ایک دوسرے کی تکلیفوں کو مطلب کم کر کے شیئر کرنے کی کوشش کریں، دوسرے کی تکلیف میں کم کرو. انشاءاللہ عز و جل اس سے آپ کو خود راحت ہوگی، تسکین ہوگی. اور یہ وہ تکلیف ہے جس تکلیف میں راحت ہے، کہ آپ دوسروں کی تکلیف دور کرنے کے لیے جو تکلیف اٹھا رہے ہیں راحت ہے. لیکن اتنا میں ضرور عرض کروں گا، سب کو جزاک اللہ کہنے کی عادت بنائے، شکریہ کہنے کی عادت بنائے، تھینک یو کہنے کی عادت بنائے. بہت بہت شکریہ آپ کا، بہت بہت شکریہ. یعنی سامنے والا اگر آپ کے لیے، میں کہتا ہوں کہ ایک لمحے کی بھی اگر سیکریفائس کرتا ہے، ایک لمحے کی بھی قربانی دیتا ہے، تو پلیز میری ریکویسٹ ہے اس کا شکریہ ادا کرنے کی عادت بنائیں. ٹھیک. یا بہت بہت شکریہ، یہ میری درخواست ہے. سبحان اللہ. ڈاکٹر زیرک بھی ساتھ ہیں. جی جی، ڈاکٹر صاحب بھی ساتھ ہیں. میں یہ چاہ رہا ہوں اب اس کو بھی لے لیں، جیسے ابھی شادیوں کا سیزن بھی چل رہا ہے، لوگوں کے ہاں شادی خانہ آبادی اس طرح ہو رہا ہے، تو دعوتوں میں بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ اسپیسیفائی کرتے ہیں فلاں اور فلاں آ جائے. 2 بھائی 4 بھائی ہیں. ابھی تو 2 تو آپ نے آگے دے دیا، لاک ڈاؤن میں 1 کا بھی دعوت دے دی تو مہربانی ہے نا اس کی. صحیح. ابھی اس حالت میں جہاں 200-300 سے زیادہ کو آپ کو بلانے کی اجازت نہیں ہے. ہاں جی. اس میں اگر اس نے 1 کی دعوت دی، 1 کی نہیں، اس نے دعوت ہی نہ دی، تب بھی سمجھ لیں کہ اس کو بلانا ہی 300 کو تھا. اس کی جنرلی 1800 کی دعوت بنتی تھی، اب 1800 کو تو بلانے سر، اب اس کو 200 سے 300 سے زیادہ اس کو مہمان بلانے کی اجازت ہی نہیں ہے. اب وہ بیٹی ہو اس کے سسرال والے، بھائی ہو اس کے سسرال والے، بیٹا ہو اس کے سسرال والے، اپنا گھر ہو اپنے سسرال والے، اگر یہی گنتی کرتا ہے تو تقریباً 300-350 بن جاتے ہیں. تو اب وہ جب 300-350 اسی بھی بن گئے، اس میں پوری فیملی کو بلاتا ہے تو سب کا پورے کے پورا گھر آ جاتا ہے، تو یہ 450-600 ہو جاتے ہیں. اس میں یہ سلیکشن ہی کرے گا نا، پھر اس میں کچھ قریب کے دوست ہوں گے تو بہت ہی قریب کے لوگ ہوں گے. ان حالات میں تو واقعتاً یہ آدمی کو مطلب، یہ تو دعوت جن کی ہے نا ان کے لیے ایک طرف آسانی یہ ہے کہ سستے میں نہیں پڑ رہا ہے، اور ایک ذہنی پریشانی یہ ہے کہ یار کس کو بلائیں کس کو نہ بلائیں، یہ ہے. تو ایسی صورت میں ہمیں باقاعدہ یہ ذہن ہونا چاہیے کہ یار نہیں بلایا ہوگا یا کم لوگوں کا کہا ہوگا تو یہ ہے، بلکہ خوشی آپ کو ہونی بھی چاہیے، اور دعوت میں گئے بغیر بھی آپ لفافہ تحفہ بھیج سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ مینیو دیکھ کر کھا کر لفافہ دیں گے، وہ تو جاتے تھے لفافہ دیتے ہیں. تو یہ سے خوش تو میں کر رہا ہوں، تو اس میں ناراض نہیں ہونا چاہیے، ناراض نہیں ہوا. یہی تو ناراضگی والی بات ہے سب، کہ جو فضول بندہ سمجھا ہے وہ مطلب وہ ہمیں ہی فضول فالتو سمجھا ہے. فضول نہیں تھا، مطلب کہ اگر میں آپ کی تعریف کر رہا ہوں تو اس میں اس سے برائی چھپی ہوئی نہیں ہے. صحیح. ایک کی خوبی دوسرے کی تنقید کا سبب نہیں بنتی، ٹھیک ہے نا. یہ نہیں ہوتا. بعض اوقات ضروری اور کم ضروری، ضروری اور غیر ضروری کے درمیان ضروری اور کم ضروری بھی تو کوئی بات ہے یا نہیں ہے؟ ایسی بات. ٹھیک ہے، ایک طرف گناہ ایک طرف ثواب، کے بیچ میں کوئی تیسری صورت نہیں ہے. مباح بھی تو بیچ میں ہے. بالکل ہے. تو یا تو تم گناہ کر رہے ہو یا تم ثواب کر رہے ہو. ارے نہیں بھائی، مباح بھی ہے کوئی، نہ گناہ نہ ثواب. جی بالکل. اور اپنے آپ کو اتنا امپورٹنٹ کیوں سمجھتے؟ اس میں تکبر میں آ جانے کا اندیشہ ہے. اللہ خدا نہ خواستہ کہ میں مطلب کہ تب میں ہوں، میں اس سے بہتر ہوں، مجھے دعوت دیتا میں اس سے بہتر ہوں. انا خیر منہ، یہ تو شیطان کا جملہ ہے. صحیح. میں اس سے بہتر ہوں. ڈاکٹر زیرک، اب تک جو ڈسکشن ہوئی ہے انکلوڈنگ یو، تو آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟
सलमान भाई ने जो टॉपिक छेड़ा, तो बेसिकली साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हर इंसान की कुछ ज़रूरियात होती हैं, कुछ बेसिक और बुनियादी ज़रूरियात होती हैं, जैसे खाना पीना, सोना, तबी हाजात वगैरह। इसी तरह एक इंसान की ज़रूरत होती है कि एज अ सोशल इंटरेक्शन, दूसरे लोग मुझे अहमियत दें, दूसरे लोग जो है वो मेरी रिस्पेक्ट करें, और दूसरे लोग जो है वो मेरे साथ प्यार और मोहब्बत और शफकत के साथ पेश आएं। ठीक है, बुनियादी तौर पर तो ये यानी कि एक हमारी साइकोलॉजिकल नीड है, इसको बोलते हैं, तो वो कई सूरतों में तो पूरी होती है। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है कि जब बंदा उसकी भी हुदूद से क्रॉस कर जाए, कि जरूरत से ज्यादा लोग मुझे रिस्पेक्ट दें, मुझे ऐसे ट्रीट करें जैसे मैं कोई दुनिया का बहुत बड़ा आदमी हूँ, बादशाहों की तरह ट्रीट किया जाए। तो जब हद से ज्यादा हम बढ़ते हैं तो ऐसी सूरत में जो है वो प्रॉब्लम आती है। और इसमें दो तरह से देखा जाता है, एक तो इंसान अपनी जो है वो इस्लाह करे इस हवाले से। जैसे मिसाल के तौर पर इसी सिलसिले के हवाले से मिसाल मैं दे देता हूँ। जैसे मेरी हाजिरी होती है सिलसिले में, तो जाहिर है कि इसमें एक कोई टॉपिक आएगा, कोई सवाल आएगा, तो मेरी गुफ्तगू होगी। और जाहिर है कि एक यानी कि इसमें टाइमिंग के हवाले से देखा जाए तो मेरे जहन में भी ये सवाल आ सकता है कि यार मैं इतनी मेहनत करता हूँ, घंटा डेढ़ देता हूँ, लेकिन मुझे बोलने का मौका नहीं दिया जाता। एक ये मेरे जहन में सवाल आ सकता है। लेकिन अब इसका अगर ये सवाल मेरे जहन में आएगा तो मेरे लिए प्रॉब्लम होगी। अब मुझे क्या सोचना है, या जो मेरी नीयत होती है कि मैं सबसे पहले, जैसे अमीर अहले सुन्नत ने जो हमें जहन दिया, अब ये मैं अमली तौर पर दावत इस्लामी के मदनी माहौल की फायदे की बात सिखा रहा हूँ कि सबसे पहले अच्छी नीयतें अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए। हदीस मुबारक जैसे खैरुन्नास मन यनफउन्नास, के लोगों में बेहतर वो जो दूसरों को नफा पहुंचाए। तो जो मेरी इल्म से, जो अल्लाह ताला ने मुझे इल्म दिया, उससे अगर किसी को नफा पहुंचता है। फिर अमीर अहले सुन्नत की दुआएं हासिल करने के लिए, मदनी चैनल के लिए जो साथ दे अत्तार का, उस पे हो रहमत खुदा की और करम सरकार का। फिर अल्लाह ताला से दुआ करना, और फिर सबसे बढ़कर इस सिलसिले के जरिए मुझे जो फायदा ये होता है कि पूरी डिस्कशन में फोकस होकर सुन सकता हूँ। इस दौरान मुझे खुद रिफ्लेक्ट करने का मौका मिलता है। तो अब अगर मैं बोलता भी नहीं हूं तो मेरे लिए बहुत ज्यादा फायदे हैं इसमें। अब ये एक मैंने अपनी सोच पेश की, तो अगर सिलसिले के बाद अगर मुझे एक दफा भी बोलने का मौका नहीं दिया जाता, लेकिन मेरे जहन में पॉजिटिव जो है उसका असर होता है, मुझे सीखने को मिलता है, मुझे फायदा मिलता है। तो अब इसमें ये देखा जाए कि अगर मिसाल के तौर पर दूसरे लोग जो है वो जैसे दावत में बुलाना 6 नहीं 2 लोग आए, तो मैं ये सोचूं कि चलो यार इसने मुझे बुलाया तो सही, इसने मुझे याद तो किया, तो ये एक पॉजिटिव पहलू है। दूसरा ये है कि मैं ये सोचूं कि चलो अगर इसने 6 को नहीं बुलाया तो क्यों नहीं बुलाया, मेरी इसमें क्या कमजोरियां हो सकती हैं, हो सकता है मेरी कोई वजूहात हो सकता है मैंने कुछ ऐसा काम पहले किया हो जिससे जो है वो उसके, तो अपनी कमजोरियों पर बंदा नजर करे, उनको दूर करने की कोशिश करे। और फिर जो दूसरा बात कि आपके जो साथ वाले हैं, अक्सर प्रॉब्लम जलती पर तेल डाला जाता है कि जो साथ वाले होते हैं, हम में से घर का हर फर्द दूसरे के लिए एक काउंसलर की हैसियत रखता है, एक मतलब दावत यानी देने वाला और अगले की जो है वो रहनुमाई करने वाले की जो है। इसमें बड़े छोटे का नहीं होता, बाज़ दफा छोटे बच्चे भी ऐसी बात कर जाते हैं। तो जो अब हम एक दूसरे के साथ रहने वाले हैं, तो अगर मेरे साथ कोई इस तरह की नेगेटिव गुफ्तगू करता है कि यार उसने मुझे नहीं बुलाया, तो बहसियत मुसलमान और दूसरों की यानी कि रिस्पेक्ट करने की खातिर अब मैं इस बंदे का जहन बनाऊं कि भाई देखें, चलो उसने 2 को तो बुलाया, उसने आपको याद तो रखा, या ये हो सकता है कि उसने इस वजह से नहीं बुलाया। तो आप बजाय मनफी सोचने की आप पॉजिटिव सोचें, आप अपनी जो है वो कमजोरियों के हवाले से देखें। और आखिर में यही बात करूंगा कि ये भी हमारी एक शख्सियत की कमजोरी होती है कि मुझे दूसरे लोग जो है वो इज्जत दें। आप दूसरों को इज्जत दें, अल्लाह ताला के अहकामात की पाबंदी करें और अल्लाह ताला को राजी करने की कोशिश करें, तो हमारी नीयत सही होगी तो इंशाअल्लाह हमें दुनिया में भी और आखिरत में भी इज्जत मिलेगी। आखिर में कह सकते हैं, इज्जत वो नहीं जो आपको मांग कर मिली, वो भीख होती है। वाह। इज्जत वो नहीं है जो आपको मांग कर मिली,
عزت وہ ہے جو آپ کو کردار سے ملی، واہ واہ، یہ یاد رکھیے گا۔ سبحان اللہ، مانگ کر بھیک ملتی ہے، عزت نہیں ملتی، عزت تو کردار سے ملتی ہے، جو آپ کے نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کو ملتی ہے، ہائے ہائے، اور لوگ دل سے دے رہے ہوتے ہیں، ورنہ لوگ زبردستی جو دے رہے ہوتے ہیں نا، وہ عزت بھیک میں مل رہی ہوتی ہے، اور ہم بھی ایک طرح سے جیسے کہ عزت مانگنے کے بھکاری بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ بات تھوڑی ہیوی ہے، مگر چوٹ لگ گئی دل پر صحیح معنی میں تو شاید طبیعت میں کچھ بہتری آ جائے۔ آج کے پروگرام کی بڑی بات کہی آپ نے، سبحان اللہ، اللہ کرے دل میں اتر جائے۔ عزت وہ ہے جو انسان کو کردار سے ملتی ہے، اور وہ پھر بغیر مانگے ہی مل جاتی ہے۔ مانگنا ہی نہیں پڑتا نا، عزت مانگنے کی چیز ہی نہیں ہے، عزت وہ چیز ہی نہیں جس کو مانگنا پڑے۔ صحیح، مدینہ وہ کیا ہے شعر اقبال کا، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا۔ مقام و مرتبے کی بات کچھ اور ہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کو سلام ارشاد فرمایا، ہائے ہائے، اور ارشاد فرمایا کہ کیا اس حال میں ابو بکر اپنے رب سے راضی ہے؟ اللہ، یہ مقام ہے ہائے ہائے، جو بارگاہ الہی میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو حاصل رہا، سبحان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرمائے، اپنے فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے کہ کیا ابو بکر اس حال میں اپنے رب سے راضی ہے؟ ہائے، اور صدیق اکبر رو پڑے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ابو بکر اپنے رب سے راضی نہ ہو۔ تو یہ مطلب کہ انسان کی تین مرتبہ کہا میں راضی ہوں، میں راضی ہوں، میں راضی ہوں، کیونکہ یہ فضیلت والے لوگ ہیں نا، سبحان ان اللہ، کو قرآن کریم نے فضیلت والا جی فرمایا، بالکل، سب سے بڑا بالکل، متقی فرمایا۔ جی، تو یہ جو موضوع چل رہا ہے یہ تھوڑا سا ڈسکشن ہی ہے، لیکن اس میں موٹیویشن ہے، یہ کاؤنسلنگ ہے ایک طرح سے، ہمارے ذہنوں کی، ہمارے قلبوں کی صفائی ہے اس میں، جی، کہ ہمیں کیسے اپنے آپ کو زندگی گزارنا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا شعر میں بیان کر دیتا ہوں کہ رضا جو دل کو بنانا تھا جلوہ گاہ حبیب، یعنی اس میں دل میں پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جلوے بس جائیں۔ اگر ایسا دل چاہیے رضا جو دل کو بنانا تھا جلوہ گاہ حبیب، تو پیارے قید خودی سے رہیدہ ہونا تھا، یعنی اپنی جو خودی ہے نا اس کو مٹانا ہے۔ خودی انا کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے، یہ وہ عاجزی کا، انکساری کا، تواضع کا اور خوبصورت زندگی کا فلسفہ ہے کہ جسے یہ نصیب ہو جائے اور اس کا ایگو اس کے پاؤں تلے دفن ہو جائے اور وہ انکساری اور عاجزی کا خوگر اور پیکر بن جائے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کمال تواضع اور عاجزی کا اس کو فیضان نصیب ہو جائے، تو پھر دیکھیے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کوئی مخصوص نشست نہ تھی، یعنی بیٹھنے کی کوئی مخصوص جگہ نہ تھی۔ پھر صحابہ کرام علیہم رضوان کے کہنے پر، یعنی کہتے کہ ضرورت اور حاجت کے تحت پھر جب عرض کی گئی تو ایک مخصوص مقام طے ہوا، تو یہ تھا۔ اس بات کو میرے نبی پاک پسند نہ فرماتے کہ میں آؤں اور صحابہ کھڑے ہوں، اللہ، لیکن صحابہ جانتے تھے کہ کن کے لیے کھڑا ہونا ہے۔ ہاں، تو مگر یہاں نبی پاک کی سیرت جو میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے، صحابہ کرام کی سیرت بھی بیان کر دی ہے ساتھ، سبحان اللہ، کہ اگر عشق رسول اور مقام رسول کو سمجھنا ہے جی، تو صحابہ کی سیرت ہے۔ سبحان اللہ، زندگی کا انداز اور مزاج اور انداز ایک امتی کو کیسے اختیار کرنا، یہ محبوب کریم کی سیرت اور آپ کے ارشادات سے ہمیں ملتا ہے۔ ٹھیک، مرحبا۔ یہاں میسج کے ذریعے یہ کہہ رہے ہیں کہ پڑھائی میں دل نہیں لگتا اور وظیفہ پڑھنے کا بھی دل نہیں کرتا، کچھ فرمائیں۔ دم کروا جونے سے آ کر اور کیا کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ خیر فرمائے، عافیت دے۔ اور اگر خیر کی باتیں پڑھنے کا دل نہیں کرتا تو اس میں تشویش ہے، اور جس میں خیر ہے ہی نہیں وہ اگر دل نہیں کرتا پڑھنے کا یا سمجھنے کا تو میری طرف سے مبارکباد قبول فرما لیں۔ سبحان اللہ، تو یہ پڑھنے میں بھی یہ ہے خیر اور نہ خیر، ضرور نہیں ہے شرعی ہو، خیر بھی نہیں ہے، فضول سی چیز ہے، تو بھی اگر اس کی طرف دل مائل نہیں ہوتا تو اچھی بات ہے، اور اگر اچھی چیز ہے، خیر کا پہلو ہے اور اس کی طرف دل مائل نہیں ہوتا، نہیں پڑھا جاتا، تو اس میں اپنی نیند پر غور کریں، اپنی سوچ پر غور کریں۔ اچھا پھر کیا ہر چیز پڑھنے کا دل نہیں کرتا یا کچھ پڑھنے کا دل نہیں کرتا، یا فلاں چیز پڑھنے کا دل نہیں کرتا؟ بعض اوقات سبجیکٹس میں
بھی انٹرسٹ ہونے نہ ہونے کو ڈیپینڈ کرتا ہے. تو میں ابھی جنید بھائی کو یہ عرض کروں گا کہ کوئی آسان سا وظیفہ دے دیں کہ وہ اللہ اللہ کر لیں دن میں 7 مرتبہ. اللہ پڑھنے کا ویسے اس کا ایک مخصوص وظیفہ بھی ہے جن کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا، اور اگر طبیعت ہی ان کی ایسی ہے کہ وظیفہ اب تو بتاتے ہیں. جی جی اب جس کا وظیفہ ہی نہیں پڑھا جاتا اس کا بھی کوئی وظیفہ اس ہوتا کا بھی ایک عمل ہے، اس کا عمل ہے. اس کا ایک عمل ہے، وہ عمل یہ کر لیں. عمل کیا کرنا ہے؟ بس ان کو کرنا یہ ہے کہ ایک سادہ سا کاغذ لیں اور سادے سے کاغذ پر یا اللہ یہ لکھ لیں. واہ، لکھ کر اب اس کا تعویذ بنا کر یہ باندھ لیں سیدھے بازو میں. یہ عمل ایسا ہے کہ جس کا پڑھائی میں، کسی کا کام میں، گھر میں، آفس میں، جہاں پر بھی اس کا دل نہ لگتا ہو، یہ عمل کر لیں، اللہ پاک کی رحمت سے دل لگنا شروع ہو جائے گا. سبحان اللہ. واہ جی واہ. ان کا کہنا ہے کہ میسیج کے ذریعے کہ میرا شوہر ہر معاملے میں مجھے ہی برا سمجھتا ہے، اب میں برداشت کر کر کے تھک چکی ہوں، اب مجھ سے نہیں رہا جاتا. اللہ آپ کی مشکل دور فرمائے اور اللہ کریم آپ کو مزید صبر اور ہمت عطا فرمائے. اول تو میری اسلامی بہنوں سے میں یہ عرض کروں کہ یہ سوچنا بند کر دے کہ اب برداشت نہیں ہوتا، کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پر آپ کی برداشت سے زیادہ بوجھ ڈال دیا جائے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کسی جان پر اس کی طاقت زیادہ بوجھ نہیں ڈالا جاتا. صحیح ہے؟ جی، احکامات کی اندر یہی ہے جس طرح آپ فرما رہے ہیں. احکامات میں صحیح ہے. اور بوجھ نہیں ڈالا جائے گا انشاءاللہ آپ پر، آپ کی طاقت زیادہ. آپ اپنی طاقت کو بڑھائیں اور یہ ذہن بنا لینا. اگر اسلامی بہن، ہر اسلامی بہن سے میں جو شادی شدہ ہے، میں ان سے یار یہ ایک ذہن بن گیا نا، ایسا ذہن کہ بس وہ انبریکیبل تھاٹ جس کو کہتے ہیں، بھائی ایسی سوچ جو ٹوٹ نہیں سکتی. انبریکیبل تھاٹ از کہ میں اپنا گھر نہیں توڑنے دوں گی. میں توڑوں گی دور کی بات ہے، میں اپنا گھر نہیں ٹوٹنے دوں گی. کچھ بھی ہو جائے میرا گھر نہیں ٹوٹے گا. آپ کی زندگی کسی ایک لمحے پر آ کر آپ کی فیور میں نہ آ جائے تو آپ پھر ہمیں کہیے گا. فیور میں ہے کہ جی ہاں، آپ اپنے بھائی کی بات کو یاد کر لیں. میرے اپنی تمام اسلامی بہنوں سے میں درخواست کرتا ہوں، میری ایک اپنی سوچ ہے، جو دباتا ہے نا وہ ایک دن دب جاتا ہے، اور جسے دبایا جاتا ہے نا وہ ابھر جاتا ہے. اللہ، یہ میری ایک اپنی ایک عجیب سی تھاٹ ہے، میں نے کہیں پڑھی نہیں ہے، لیکن مجھے ایسا ہے، کچھ سمجھے مشاہدے ہیں، کچھ تجربات ہیں، کہ جو دباتا ہے نا اس کو سمجھے کہ جو ان نیسیسری کسی کو پریشرائز کر کے جینے کی عادت ہے، جس کی ان نیسیسری پریشرائز کرنا، اور اس کو مطلب کہ مورلی اور مینٹلی اس کو اتنا پریشرائز کر کے وہ جیتے ہیں، اور اس میں اس کو اچھا لگتا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ یار مطلب ہماری وٹ ہے، ہماری ٹور ہے، ہم رولر ہیں، ہماری چلتی ہے. اور سامنے والا ایک برداشت کر کے صبر کر کے یار گھر چلنا چاہیے، گھر چلنا چاہیے، چلنا چاہیے، وہ دبتا ہے. مگر یہ جو دب رہا ہے نا وہ در اصل ابھر رہا ہے، کہیں سے وہ ابھرے گا ضرور. اور جو دبا رہا ہے نا وہ ایک دن آئے گا کہ وہ اس کا اپنی زندگی کا پہلو اتنا دبا ہوا ہوگا کہ اس پر یہ غالب ہوگا. یہ وہ جس کو ہم کہتے ہیں نا ظلم جب بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، یہ اس کو آپ یوں سمجھیے. جی، ظلم جب بڑھتا ہے، ظالم جب ظلم بڑھا دیتا ہے نا تو یہ خود بھی اپنے ظلم کی لپیٹ میں آ جاتا ہے. اور ویسے ہی ظالم کو اس کے ظلم کے سپرد کر دو تو ظلم خود ہی اس کو کافی ہے. اس کا ظلم اسی کو کافی ہے. آپ کا میرا کیا اس کا ظلم ایسا بگاڑے گا کہ اللہ نے چاہا تو دنیا میں بھی مظلوم کی امید ہے کہ واہ واہ ہوگی، اور قیامت اور آخرت میں بھی اللہ نے چاہا تو مظلوم کی واہ واہ. میری درخواست یہی ہے کہ اس کو اس طرح لے لیں. یہ زندگی کے کئی اس وقت دیکھنے سننے والے ہوں گے مجھے، دیکھیں یہ ہر ایک کو سمجھ میں فلسفہ شاید نہ آئے، اس کے لیے ایک ایج کا گزرنا ضروری ہے، ایک عمر کا گزرنا. ابھی ہو سکتا ہے یہ باتیں سن کے کسی کو لگا خالی باتیں کرنے آتی ہیں، باتیں تو کرنے خیر آتی بھی، ہم باتیں کرنے کے لیے، ہم نے کون سا لڑائی کرنی ہے. لیکن یہ جن کی تھوڑی ایج گزری ہوگی نا، 40 سال، 45، 50، 55، اور ان حالات سے وہ گزرے ہوں گے، اور انہوں نے یہ عمل کیا ہوگا جو میں عرض کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے ان کی عزتوں میں، ان کے مقام و مرتبے میں، ان کی پریسٹیج میں، ان کی ڈگنیٹی میں، ان کی رسپانسبلٹی میں، اور ان کی پریزنس میں وہ کمال و برکت داخل کی ہوگی. ان کو یقین نہیں ہے کہ یار یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا، بالکل الٹا ہو جاتا ہے.
اس لیے میری تمام اسلامی بہنوں یہی درخواست میری ان اسلامی بھائیوں سے ہے کہ جن پر ان کے گھر والوں کی طرف سے ان نیسیسری اور پریشر ہے اور مطلب کہ غیر واجبی طور پر وہ ان کو ستا رہے ہیں اور دکھ دے رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں، چاہے وہ بیوی کے نام پر ہو یا کسی اور کے نام پر ہو، وہ برداشت کریں، صبر کریں اسی لمٹ میں جس میں شریعت نے ان کو اجازت دی ہوئی ہے. غلبہ آپ کا ہی ہوگا اگر تم حق پر ہو، یہ یاد رکھنا. جیت آپ کی ہوگی، غلبہ آپ کا ہی ہوگا اگر آپ حق پر ہیں. غلبہ حق کا ہی ہوتا ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ نہ حق اور جھوٹ یہ جیت جائے، یہ پاسبل نہیں ہے، ناممکن ہے. جھوٹ، ظلم اور یہ اس طرح کی ناحق چیزیں ان کے مقدر میں جیت نہیں ہے، سکسیس ان کے مقدر میں ہے ہی نہیں. سکسیس، کامیابی جس سے کے مقدر میں ہے نا، وہ سچ ہے، وہ حق ہے، وہ صبر ہے. آفٹر آل کامیابی انہی کو ملتی ہے، کیونکہ مقابلے میں جیتتا وہی ہے جس نے فائنل راؤنڈ جیت لیا. تو بعد کا پوائنٹ نہیں بھی میرا، سامنے والا نوک آؤٹ ہو جاتا ہے، تو ختم. پوائنٹ کا کیا کرنا ہے جب سامنے والے ناک آؤٹ ہو گیا؟ تو یہ ایک ایسا، میں نہیں جانتا کہ میں اپنی بات کس حد تک اور کس طرح سمجھانے میں کامیاب ہوا ہوں، لیکن یعنی یوں سمجھے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اگر آپ سیرت پاک اور اس سیرت پاک کے ان پہلو کو کہ مکہ پاک میں جو آپ کے ساتھ واقعات ہوئے، پھر مدینہ منورہ میں جو واقعات ہوئے، پھر غزوات کے جو واقعات ہوئے، آپ کا صبر، آپ کی حکمت، آپ کا تدبر اور اللہ تعالیٰ کی کمال مدد، سبحان اللہ، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حسن عمل فائنلی آپ کے سامنے ہے کہ 10,000 صحابہ کرام کے ساتھ مکہ مکرمہ فتح ہو رہا ہے. اللہ اکبر، اور وہ بھی بغیر جنگ کے. اور سب مطلب یہ سمجھے کہ انتظار کرے ہمارے بارے میں کیا فیصلہ ہوتا. فیصلہ عام معافی کا ہو گیا. اللہ اکبر. ایسے مطلب اولیاء کرام کے، صحابہ کرام کے اگر آپ سیرتیں پڑھیں، صدیق اکبر کو کوئی کچھ کہہ رہا ہے، آپ جواب نہیں دے رہے، مگر فرشتہ آپ کی جگہ پر اس کو جواب دے رہا ہے. یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو روایتیں اور سیرتوں کا مطالعہ کرتے تو یہ باتیں سامنے. یہ بات جو میں نے آپ کو آج عرض کی ہے پیارے اسلامی بھائیوں، جو فیملیز ہیں، جو گھر میں یا کہیں بھی یا سوشل میڈیا پر کہیں بھی آپ دیکھ اور سن رہے ہیں، یوں سمجھیے کہ یہ آپ کو ایک تسلی نہیں دی ہے، میں نے تسلی دیا ہے. ہمت پہ رہے. چاہے میرا اس موضوع سے جو ریلیٹڈ وہ کوئی ساس ہے جو یہ برداشت کیا کب تک، اگر آپ حق پر ہو تو آپ کو عروج ملے گا. ہاں، آپ نا حق اور آپ سمجھتے ہو کہ میں حق پر ہوں تو پھر یہ بھی بہت بڑی مطلب سمجھے بھول ہے کہ بندہ کر ظلم رہا ہوتا ہے، سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں مظلوم ہوں. اللہ اکبر. یہ بھی بدقسمتی ہے. جی، اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے. آمین. کون؟ نگران شورا کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ عبادت میں من کیسے لگے اور نماز میں خضوع کیسے پیدا ہو، اس کا طریقہ کار بتا دیں کہ عبادت میں ہر وقت دل لگے، قرآن پڑھنے میں دل لگے، ذکر میں دل لگے. اس کا کوئی ایسا یا تو روحانی علاج بتا دیجئے جس پر عمل ہو تاکہ عبادت میں خضوع پیدا ہو اور عبادت کرنے میں خوب شوق پیدا ہو اور من بھی لگے. دل کے شیشے پر جب گناہوں کی پھونکے ماریں گے نا تو وہ شیشہ دھندلا ہو جاتا ہے اور اس پر چہرہ نظر نہیں آتا. اگر یہ ایک سمجھانے کے لیے عرض کی ہے، گناہ کرتے ہوئے نیکی کی توفیق ملنے کی بہت صورتیں کم ہو جاتی ہیں اور دل نہیں لگتا عبادت میں. گناہ یہ عبادت کی توفیق کو، نیکی کی توفیق کو سلب کر لیتی ہے. علماء فرماتے ہیں کہ نور اور ظلمت یعنی اندھیرا اور اجالا ایک جگہ جمع نہیں ہوتا. نیکی بڑھائیں، نیکی کا نور بڑھائیں تو یہ گناہوں کے اندھیرے کو مٹا دے گا، اور اگر گناہوں کا اندھیرا بڑھے گا تو وہ نیکیوں کے نور کو بجھا دیتا ہے. اللہ اکبر. یہ ایک سمجھے کہ ایک عادت ہے جو میں نے آپ کو بیان کی ہے. جی. اگر بندہ چاہتا ہے کہ مجھے نماز میں، عبادت میں ذوق و شوق ملے تو اس کے لیے سب سے پہلے اس کو سچی توبہ کرنی ہوگی. یہ منہاج العابدین کا جو ترتیب ہے نا اس کو پڑھ لیں. یہ منہاج العابدین کی ترتیب بھی آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. علم، توبہ، پھر عبادت کی توفیق. علم حاصل کرے، سچی توبہ کرے، اللہ تعالیٰ اسے عبادت کی توفیق دیتا ہے اور وہ عبادت کے ان منزلوں کو طے کرتا ہے کہ جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا. جی. تو سب سے پہلے علم حاصل کریں،
عبادت کرنی کیسے ہے، توبہ کرنی کیسے ہے، گناہ کی نحوستیں کیا کیا ہیں، اس کو پڑھیں. یہ بھی خود ایک نیکی اور عبادت ہے. اور اس کے ساتھ سچی توبہ کہ یا اللہ آئندہ گناہ نہیں کروں گا. اور اللہ جانتا ہے کہ کون سچی توبہ کر رہا ہے. اللہ کی رحمت سے نیکی پر، عبادت پر وہ توفیق نصیب ہوگی. تہجد ملے گی، اشراق چاشت ملے گی، نماز نوافل، عبادت، تلاوت، ذوق شوق، حقوق. ایک تو یہ عبادت ہے، دوسرا یہ کہ بندوں کے حقوق ادا کرنا، خوشی، مسکراہٹ، صبر، شکر، یہ بھی عبادات ہیں. تو ظاہری باطنی بیماریاں دور ہوں گی اور ظاہری باطنی عبادت کی توفیق ملے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے کال. مختار اتاری پنجاب منڈی باولدین سے عرض کر رہا ہوں کہ سردیوں کے موسم میں صبح اٹھنے سے پاؤں کی انگلیاں سرخ ہو جاتی ہیں اور سوج جاتی ہیں، تو اس کا کوئی پرانی علاج بتا دیجیے، جزاک اللہ خیر. جسم کے کسی بھی حصے پر اگر جیسے ورم آ جائے، سوجن آ جائے، تو 3 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے یا علی یو، یا علی یو، یا علی یو، 3 مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر. اب ہاتھوں کی انگلیاں اگر سوج گئیں، پیروں کی انگلیاں سوج گئیں، تو آپ یہ وظیفہ پڑھ کر آپ نے دم کرنا ہے. اسی طرح یہی وظیفہ رات کو سونے سے پہلے آپ پڑھ کر اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر، پیروں کی انگلیوں پر دم کر دیں، اور صبح اٹھنے کے بعد بھی آپ نے یہی وظیفہ پڑھ کر دم کرنا ہے. ایک تو رات کو سونے سے پہلے اور صبح اٹھنے کے بعد. اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. یہ صرف ہاتھوں کی انگلیاں اور پیروں کی انگلیوں کے لیے نہیں ہے، جسم کے کسی بھی حصے پر اگر سورجن آ جائے تو اس کے لیے بھی آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں. صحیح. آپ کو اگر کوئی چیز پریشان کرتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ مچھر بھی پریشان کرتا ہے، پھر کیا کرتا ہوں؟ تو یہ دیکھنا نا پریشان کر کون رہا ہے اور کیا پریشان کر رہا ہے، پھر اسی کے مطابق ہی. اور مچھر بھی تو پریشان کر رہا ہے. صاحب آپ کے آفس میں مچھر ہونا سمجھ میں نہیں آتا. میرا گھر بھی اللہ کے بندو. اچھا آفس میں مچھر کسی سے پوچھ کر آتا ہے؟ مچھر کو کیا نوک کرنا ہے؟ ادھر رکھے اجازت ہو تو آ جاؤں. دروازے کھلے ہوئے ہیں، دروازہ کھلا نا تبھی مچھر آ جاتا ہے. بڑا جرات والا ہے یہ جانور. آتا ہے، نوٹس دیتا ہے آیا ہوں کرر کر کے، پھر آ کر اپنا خون چوستا ہے. ٹھیک ہے، تو عرض کرنے کا مقصد یہ، مکھی بھی تنگ کرتی ہے. تو کیا چیز تنگ کر رہی ہے؟ انسان تنگ کرتا ہے. تو یہ نہیں پریشان جس کو کہتے ہیں. تو پریشانی کیا ہر پریشانی بری ہے؟ ہر پریشانی کیا پریشان کون ہے؟ یعنی یوں تو ہے لیکن وہ ہے. تو میں اسلام بھائی کے ساتھ بیچارہ پریشان تھا، میں نے اس کو پوچھا. خیر ایک چیز رہے گی مجھے اس کو بتانے کی. آپ کو یہ کہتے ہی مجھے یاد آیا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے ارشاد فرمایا، علی پریشان نظر آ رہے ہو. اللہ عرض کی یا رسول اللہ پریشان ہوں. ارشاد فرمایا کسی کو کہو تمہارے کان میں اذان دے. سبحان اللہ. تو اب میں وہ اس وقت مجھے وہ بات یاد نہیں آئی، ابھی یاد آ گئی. میں چلو ناظرین کو بتا دی، کان میں اذان دینے سے پریشانی دور ہو جاتی ہے. تو اس بات کو نزہت القاری شرح بخاری میں مفتی شریف الحق صاحب امجدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے. اور بھی بہت ساری جگہ ہیں جہاں اذان دینے سے بہت ساری برکتیں، جیسے کورونا کے تعلق سے ہم اذانیں دے رہے ہیں. خیر اس کے ساتھ ایک وظیفہ ہے. میں زندگی ایک اپنے تجربات ہیں، مجھے اس میں بہت مجرب تجربہ شدہ وظیفہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اس کا ورد اور خزان العرفان میرے جو اپنے تجربے کی بات ہے وہ میں عرض کر رہا ہوں. قرآن کریم کا جو ترجمہ و تفسیر ہے کنز الایمان خزان العرفان، وہ کہیں سے بھی کھول کر پڑھنا شروع کر دو. آیت بھی پڑھنی، اچھا اس میں یہ ہے کہ آیت بھی پڑھنی ہے، ترجمہ بھی پڑھنا ہے اور اس کی تفسیر بھی پڑھنی ہے. وہ کتنی دیر اللہ آپ کو توفیق دے. میرا اپنا مشاہدہ ہے، تجربہ ہے کہ یہ چیزیں. پھر اللہ سے دعا، یعنی یا اللہ میں نے یہ میں مہمان، میری زبان مہمان ہے، تو میں کبھی یوں ہی یا اللہ کری گنوں میاں مجھے مت رحم کر، مجھے مت آسانی کر، نے کرم کری رہے یا اللہ، کرم کری رہے، رحم کری رہے، محبوب صدقے میں رحم کری رہے. تو ہم کمزور ہیں اللہ، ہم نہیں نتھو برداشت تھی.
یعنی میں کمزور ہوں، میں کیسے برداشت کروں گا؟ اللہ مجھ پر رحم کر، مجھ پر کرم کر. تو میں کہہ سکتا ہوں کہ کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ الحمدللہ مسئلہ حل ہوتا، پریشانی دور ہوتی، میں نے محسوس کی ہے، نوٹ کی ہے، یا پھر صبر آ جاتا ہے اور صورت ایسی بن جاتی ہے کہ لگتا ہے کہ کرم ہی کرم ہے. واہ. تو یہ میری درخواست یہی ہے. آپ نے سوال جو کیا کہ کیا کرتے ہو جب پریشانی آتی ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کردار مثالی ہے. آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب کوئی پریشانی، مصیبت، مہم حاضر ہوتی، یعنی آپ کو کوئی اس طرح کا مسئلہ آتا، تو آپ نماز کی طرف تشریف لے جاتے. دوسرا، آپ کی سیرت پاک سے ایک ورد ملا ہے، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث. اللہ اکبر. یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث. اگر اس کو پوری اعراب کے ساتھ پڑھیں گے آخر میں پیش آتا ہے. تو یہ ہے، تو یہ ورد جو ہے نا، یہ بھی یوں سمجھیے کہ بہت زبردست ہے. تیسری چیز آپ کو ایک اور چیز عرض کرتا ہوں، ان ایسے حالات میں صدقہ دیں، صدقہ دیں، چپ بالکل صدقہ دیں. اچھا، آپ کی امی حیات ہے، پریشانی ہے، امی کی جا کر خدمت کریں. امی کو پریشانی بتانے کے بجائے کہ بیچاری وہ بھی پریشان ہو جائے گی، امی سے دعا کروا لیں، یا امی دعا کر دو اور تھوڑی خدمت کر لیں، اس کو تو مزہ آئے. ابو ہیں، تھوڑی خدمت کر لیں، اس کو مزہ آئے اور وہ دعا نکلے گی. دعا تو نکلتی رہتی ہے ان کی، لیکن خدمت کے ساتھ ایک دعا کا ایک اپنا اثر ہوتا ہے. تو یوں مطلب آس پاس اس طرح کے کوئی حسن سلوک والے عمل کر لیں، اللہ کی رحمت آپ دیکھیں گے. اس کو کہتے ہیں نا ریپڈلی، جس کو آپ کہتے ہیں کہ آپ کو چینجز اور آپ کو بہتری ہوتی نظر آئے گی. پھر آپ کہیے گا انشاءاللہ کہ مسئلے کا حل ہوا یا نہیں ہوا. صحیح. کون؟ نگرانی شورا کی بارگاہ میں سلام عرض کرنے کے بعد مسائل کا حل ماشاء اللہ سے دل بہت ہی خوبصورت الحمدللہ سے ہے. اس میں میرا یہ سوال ہے کہ شادی کے بعد بیوی مطالبہ کرتی ہے گھر کا، علیحدہ گھر کا، حالانکہ اللہ کا شکر ہے فیملی میں کمرہ اس کے لیے بہترین کمرہ بھی موجود ہے، لیکن شوہر کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے کہ وہ اپنا گھر علیحدہ خرید کے اس میں رہے. تو پھر اس کے بارے میں آپ ہماری رہنمائی فرما دیجئے بارک اللہ، کیونکہ بیوی کا یہ مطالبہ کرنا کیسا ہے، بندے کے پاس استطاعت بھی نہیں ہے، پھر بندہ اپنے والدین کو چھوڑنے پر مجبور ہو جائے گا، جہاں تو بندہ والدین کا گستاخ بنے گا، یا پھر بیوی سے تنہائی ہوگی، علیحدگی ہوگی. اس میں کیا رول ادا کرنا چاہیے، شوہر کے لیے کیا کرنا چاہیے اور بیوی کو کیا کرنا چاہیے، اس کے لیے ہماری رہنمائی فرما دیجیے بارک اللہ. آمین بھیا کو. شوہر نے اگر سارے شرعی تقاضوں کے ساتھ اس کو کمرہ دے دیا ہے اور کمرہ اس کا اسی طرح جس طرح شریعت اس کو اس کے لیے اجازت دیتی ہے، تو پھر اس طرح کا مطالبہ بیوی کا ہونا نہیں چاہیے. اس طرح گھر کا ماحول بھی خراب ہوتا ہے، شوہر کو بھی بلا وجہ کی تکلیف ہوتی ہے، گھر میں ناچاکی اور گھر میں پریشانی پیدا ہوتی ہے. اگر شوہر بھی دیکھ لے کہ اگر اس میں کوئی اور وجہ نہیں ہے ڈیمانڈ کی، صحیح وجہ، ڈیمانڈ سے مراد ہے کہ وہ ڈیمانڈ بھی نہیں کرے عورت، بہت زیادہ بس کہہ سکتی ہے کہ دیکھ لیں، لیکن اگر شوہر کی پوزیشن نہیں ہے، اس طرح کی صورتحال ہو جیسا آپ کہہ رہے ہیں جو صورتحال ہے، تو عورت کو اوپر رہ کر اپنے گھر کو خراب نہیں کرنا چاہیے. مگر آپ کو میں درخواست کروں گا کہ اس کو آپ بھی تھوڑا اگنور کرنے والی طبیعت رکھیں. ٹھیک ہے، اب مزاج ہے، آہستہ آہستہ بیچاری وہ ڈھل جائے گی. مگر ایسی اسلامی بہنیں اس طرح کی باتیں کر کر اپنے ہی گھر کا چین اور سکھ برباد کر رہی ہوتی ہیں. یعنی اگر مزاج ہی اس طرح کا ہے تو اب اللہ گھر بھی لے لو تو پھر اور کچھ لینے کا دل کرے گا، تو کب تک؟ پھر شوہر کی مالی سچویشن بھی ہمارے سامنے ہونی چاہیے. تو ان صورتحال میں میری درخواست یہی ہے کہ اسلامی بہن کو چاہیے کہ اس طرح کے مطالبے نہ کریں. مگر میں اسلامی بھائیوں سے بھی عرض کروں گا کہ لڑائی جھگڑا کر کے ان مطالبوں کو دبانے کے بجائے نرمی اور پیار و محبت کے ساتھ دبانے کی اور حل کرنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ بہتر ہوگا. کوئی اس میں وظیفہ ہو تو بتا دیں پڑھنے کا. اس حوالے سے ایک عمل میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں.
آپ کے لیے بھی اور دیگر بھی مدنی چینل کے ناظرین اس وظیفے پر عمل کر سکتے ہیں. آپس میں میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا ہونے کا، آپس میں انڈرسٹینڈنگ مزید بڑھ جائے، حالات گھر کے حالات بہتر ہو جائیں، اس کے لیے دونوں میں سے کوئی بھی چاہے یہ عمل کر لیں. نماز عصر ادا کرنے کے بعد، اچھا باوضو آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اور نماز عصر ادا کرنے کے بعد وہیں قبلہ رو بیٹھ کر مصری ہوتی ہے تو مصری ایک عدد ڈلی یہ آپ منہ میں رکھ لیں، اور یا ودودو اللہ پاک کا یہ صفاتی نام ہے، یا ودودو 101 مرتبہ اول و آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ پڑھ لیں. جب آپ کا یہ عمل مکمل ہو جائے تو عمل مکمل ہونے کے بعد اب آپ زوجہ کا تصور کریں، اور تصور میں آپ دم کر دیں. اچھا، یہاں حکمت عملی کے ساتھ جو ہے یہ اس پر عمل کرنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپس میں مزید غلط فہمیاں پیدا ہو جائیں. تو حکمت عملی کے ساتھ آپ اس پر عمل کریں، اور تصور میں آپ دم کر دیں، پھونک مار دیں. الحمدللہ آپس میں محبتیں پیدا ہو جائیں. اور مصری کا کیا کرنا ہے؟ مصری تو پھر وہ نگل لیں، اس کا وہ اپنا پگھل جائے گی جب تک وظیفہ مکمل ہو. شوگر کے مریض کو اس میں احتیاط کرنی ہے. شوگر کے مریض کے لیے پھر اس کی جگہ اگر بالفعل ایسا کوئی مسئلہ ہے تو پھر پانی پہ دم کر کے یہ پانی خود بھی پی لیں، اور حکمت عملی کے ساتھ شوہر کو بھی پلا دیں. صحیح. اللہ خیر. تعداد یہی رہے گی، یا ودودو 101 مرتبہ. ماشاءاللہ. مصری کا میں یہاں عرض کر دوں، مصری بھی 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک کوزہ مصری ہوتی ہے، ایک شقاقل مصری ہوتی ہے. تو جس مصری کا جنید بھائی بتا رہے ہیں وہ کوزہ مصری کہلاتی ہے. حالات کے مطابق لینی ہے. جی نہیں وہ کوزہ مصری ہی لینی ہے، دوسری وہ دوسرے کام کے لیے. چلیں آگے. جڑی بوٹی ہے وہ اپنے حساب سے دوائیوں میں استعمال ہوتی ہے. آگے بڑھتے ہیں، کال شامل کرتے ہیں. جی محمد اجمل اختاری عرض کر رہا ہوں جہاں سے. تقریباً 4 ماہ ہو گئے ہیں، کوئی ذہنی سکون نہیں ہے یہاں پہ. بڑی پریشانی ہے ہر وقت، گھر آنے جانے کی بھی، وہاں کی بھی، ماحول کی بھی. لوگ بھی بڑے عجیب و غریب نیچر کے ہیں. تو اس سلسلے میں کیا میرے لیے رہنمائی کی مجھے ضرورت ہے، تو کائنڈلی اس کا کوئی حل بتا دیں. ذہنی سکون اڑا ہوا ہے. جی اللہ اللہ اللہ. ذہنی سکون کی وجوہات اڑنے کی کیا ہیں؟ جب تک وجوہات کا بھی تو حل ہونا چاہیے نا، ضروری کہ ذہنی سکون کس وجہ سے متاثر ہے یہ بھی ہونا چاہیے. بعض اوقات ایسا کیوں ہوتا ہے کہ بندہ کہہ رہا تھا میں پریشان ہوں. بھئی کیوں پریشان ہو؟ یہ نہیں پتا کیوں پریشان ہو. ابھی مجھے کچھ دن پہلے کسی نے میسج کیا کہ 4 دن سے فلاں آدمی اس کو نیند نہیں آ رہی، اور پریشانی کیا ہے؟ یہ بھی کوئی پریشانی نہیں. میرا خیال ہے یہ جو ڈاکٹر زیرک یہ جو ہے کہ پریشانی کا پتہ نہیں ہے اور پریشر ہے، اس کو اینزائٹی بولتے ہیں. اینگزائٹی خیر اس کو تو نہیں بولیں گے. پریشانی کی وجہ سے جو آپ پر ایک کیفیت طاری ہوتی ہے، ہارٹ ریٹ تیز ہوتا ہے، سانس میں پرابلم آتی ہے، سوچنے میں جو ہے وہ کچھ سمجھ نہیں آتی، ہاتھ پاؤں پڑ جاتے ہیں، اور ایک سچویشن کو آپ حد سے زیادہ اپنے اوپر حاوی کر لیتے ہیں، ورسٹ سیناریو ہی سوچتے ہیں. اس کو جو ہے وہ گھبراہٹ یا اینگزائٹی کہتے ہیں. یہاں پر میں اصل میں پیچھے بھی 2 کالیں آئی تھیں. کسی کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا، اور ایک کالر کہہ رہے تھے کہ عبادت میں دل نہیں لگتا. تو یہ بھی تھوڑا یعنی ذہنی سکون نہیں ہے. تو ان تینوں کو ملا کر میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. آج کل مدنی چینل پر پچھلے کچھ دنوں میں یہ کلام چلا تھا، شالا وسدا روے تیرا سونا حرم، اور یہ استغاثہ کا کلام ہے. اور اس میں ایک شعر ہے، منتشر ہیں خیالات کی وادیاں. یہ بڑا پاورفل اس میں جو ہے وہ کلام ہے. اور اکثر آج کل لوگوں کی حالت یہ ہے کہ ذہنی طور پر منتشر ہیں، خیالات منتشر ہیں. اس میں طرح طرح کے خیالات ہر وقت آتے رہتے ہیں. تو اس میں اب ہونا یہ چاہیے کہ اگر ہماری سوچیں یا ہمارے خیالات منتشر رہیں گے اور ہر وقت طرح طرح کی سوچیں آتی رہیں گی تو واقعی چین بھی نہیں ہوگا، سکون بھی نہیں ہوگا، مسئلہ بھی حل نہیں ہوگا. اس میں کیا کرنا چاہیے؟ ہماری سائیکالوجی کی ٹرم میں ایک اصطلاح ہے، یا سائیکالوجی کی ٹرم ہے، اس کو بولتے ہیں مائنڈ فلنس. MINDFULNESS، مائنڈ فلنس. اس کا مطلب کیا ہے؟ مائنڈ فلنس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس وقت حال میں ابھی جو آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں، چاہے نماز پڑھ رہے ہیں، تلاوت قرآن، کھانا کھا رہے ہیں، چائے پی رہے ہیں، یا فیملی ممبر کے ساتھ بیٹھے ہیں،
تو آپ باقی تمام جو خیالات ہیں ان کو چھوڑیں اور آپ فوکس کریں جو یہ موجودہ صورتحال ہے, جو موجودہ کام آپ کر رہے ہیں, اور اس کو آپ فیل کریں. مثال کے طور پر چائے اکثر لوگ پیتے ہیں, ہمارے یہاں رواج ہے, بندہ کام سے واپس آتا ہے شام کو تو بیٹھ کے چائے پیتا ہے. ہوتا کیا ہے, ٹی وی بھی چل رہا ہے, موبائل فون بھی ہے, بچے بھی ہیں, یہ بھی ہے, وہ بھی ہے, چائے کا کپ کدھر گیا ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. بعض دفعہ بھول بھی جاتے ہیں کہ چائے پی بھی ہے یا نہیں, کیونکہ ہمارا خیالات مائنڈ چائے پر فوکس ہی نہیں ہے. ہونا یہ چاہیے کہ آپ ٹیبل پر بیٹھیں, آپ جو ہے وہ چائے کا کپ ہاتھ پہ فیل کریں, اس کی تپش فیل کریں. اب چائے کا کپ جو ہے منہ میں جا رہا ہے تو اس کا جو گھونٹ آپ لے رہے ہیں اس کو آپ فیل کریں معدے میں جانا. پھر یوں احساس کریں کہ اب یہ جو اس کے اچھے اجزاء ہیں جیسے کیفین وغیرہ کا ایفیکٹ ہوتا ہے کہ بدن کو ریلیکس کرتی ہے. آپ ہر گھونٹ کے ساتھ جو ہے وہ آنکھیں بند کر کے فیل کریں کہ یہ چائے میرے اندر جا کر جو ہے یہ ریلیکسیشن دے رہی ہے, میری ٹینشن کو دور کر رہی ہے, میرے پٹھوں کو جو ہے وہ ریلیکس کر رہی ہے. اب یہ جو ایک چائے کا کپ آپ پئیں گے اس مائنڈ فلنس کے ساتھ اور اپنے ذہن کو فوکس کر کے, اب اس چائے کے کپ کا اثر کچھ اور ہوگا. اب یہی کام ہم دیکھ لیں کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں فوکس کرنے کی کوشش کریں, اس میں تلاوت قرآن پاک پر, ظاہری آداب پر, باطنی آداب پر, ترجمہ پر نظر ہو, اور پھر بندہ اپنے حساب سے اس کے حوالے سے سوچتا رہے. تو اب یہ نماز کی ایک کیفیت جو ہے مختلف ہوگی. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ اس میں مجاہدہ چاہیے ہوگا, اس میں بار بار کوشش چاہیے ہوگی, اور کوشش کریں گے تو آگے چل کر جو ہے وہ ہمارا یہ ذہن فوکس ہونا شروع ہو جائے گا. اسی طرح اکثر گھریلو پرابلمز بھی یا اسٹڈی کے میٹرز بھی ہمارا ایک شیڈیول ہونا چاہیے. اگر کہ اس وقت میں نے اس چیز پر فوکس کرنا ہے, ٹھیک ہے یہ بھی مسئلہ ہے, لیکن یہ ابھی اس وقت ضروری نہیں ہے, یہ بعد میں کر لوں گا. اور جن لوگوں کے ملٹیپل ٹاسکس ہوتے ہیں جب تک وہ ایک پرائیورٹی لسٹ نہیں بناتے کہ آج اگر مجھے 10 کام کرنے ہیں, اکثر ڈاکٹروں میں یہ ہوتا ہے کہ جب جو ہے وہ مریضوں کے حوالے سے یہ کام کرنے ہیں, تو اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو سب سے پہلے ہمیں کام کرنا ہے وہ سب سے پہلے کریں گے, جو دوسرے پر نمبر پر کرنا ہے وہ دوسرے نمبر پر کریں گے. اب میں پہلا کام کرتے وقت 10ویں نمبر کا سوچ رہا ہوں اور میرے خیالات منتشر ہیں, تو اس میں بہت زیادہ ایفیکٹ پڑے گا. تو یہ فوکس کرنے کی کوشش کریں, مائنڈ فلنس جو ہے اس کو پریکٹس کریں. جو کام اس وقت آپ کر رہے ہیں اس میں آپ یوں سمجھے کہ اپنے خیالات کو اس پر فوکس کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس میں پھر آپ کو اپنے مسائل کا حل بھی, کوز جو نگران شورا نے کہا نا کہ اس کا کوز کیا ہے, کوز ہوتا ہے. یہ جو کہتے ہیں مجھے پتہ نہیں ہے, ٹھیک ہے بعض دفعہ ان کو ڈاکٹر کی ضرورت پڑتی ہے کہ ڈاکٹر ان کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے اور پھر ان کو یہ نظر آ جاتا ہے. لیکن جب کوز نظر نہ آنے کی وجہ بھی یہی منتشر خیالات ہوتے ہیں, تو یہ اپنے آپ کو جو ہے یہ ایک اسکل ہے, اس کو ڈیولپ کرنا پڑے گا, اور اس پر توجہ دیں گے, پریکٹس کریں گے تو یہ مائنڈ فلنس جو ہے یہ انشاءاللہ عز و جل اس کے بہت سارے فوائد حاصل ہوں گے. سلمان بھائی سے سنیں, منتشر ہیں خیال, منتشر ہے خیالات کی وادیاں, لٹ گیا ہے سکون والی دو جہاں, لٹ گیا ہے سکون والی دو جہاں, رحم فرما دے اب تیری امت ہے ہم, رحم فرما دے اب تیری امت ہے ہم, شالا وسدار وے تیرا سونا حرم, تیرا سونا حرم. ناظرین سے درخواست ہے, حاضرین ناظرین سب سے, جیسے ابھی ڈاکٹر زیرک نے فوکس کی بات کی نا کہ وہاں پر آپ اپنا تصور باندھیں. ابھی جیسے یہ شعر میں ان کو عرض کرنے جا رہا ہوں دوبارہ سنائیں.
سننے جتنے اسلام میں بھی سن رہے ہیں، پڑھنے والے کے بھی، سننے والے کے لیے بھی، آپ اپنے آپ کو تصور میں سرکار کے روزے پر حاضر سمجھیں، سبز گنبد کے سائے میں اپنے آپ کو حاضر، مسجد نبوی شریف میں جیسے کہ آپ حاضر ہیں، مسجد نبوی شریف کی جیسے کہ صحن میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، روزہ انور کی طرف آپ کی تصور ہے، اور یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سن رہے ہیں، اور آپ بارگاہ رسالت میں اس طرح کے تصورات کو اگر آپ سامنے رکھیں اور آنکھیں بند کر لیں، ٹی وی سے آنے والی آواز کو سنیں اور آنکھیں بند کر کے خود کو پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر سمجھیں، اور جو کہا جا رہا ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں آقا کی بارگاہ میں، یہ کر کے دیکھتے ہیں۔ جی ناظرین کو درود پاک پڑھ کر، جی وہ جو اس مدنی مذاکرے میں جو سلسلہ کار تھا اس میں کلام پڑھا گیا تھا وہی دکھاتے ہیں، میں بھی اسی میں شامل ہو جاتا ہوں انشاءاللہ۔ پہلے آپ سنا دیں، اس کے بعد وہ دکھا دیں گے، یہی شعر۔ ٹھیک ہے۔ کس سے جا کر کہے تاجدار حرم، گھیرا ڈالے ہوئے ہیں زمانے کے غم، منتشر ہے کلپ بھی چلا دیں۔ جی منتشر ہے خیالات کی وادیاں، لٹ گیا ہے سکون والیے دو جہاں، لٹ گیا ہے سکون والیے دو جہاں، رحم فرما دے تیری امت میں ہم شالا وسدار تیرا سونا حرم، تیرا سونا اس کو جا کر کہے تاجدار حرم، گھیرا ڈالے ہوئے ہیں زمانے کے غم، گھیرا ڈالے ہوئے ہیں زمانے کے غم، دور ہو جائے یا شاہ محرم شالا وسدار تیرا سونا حرم، تیرا سونا حاضری ہو نیازی کی دربار میں، زندگی ہو بس
تیرا سونا حرم تیرا سونا. سبحان اللہ. حضور کے ذکر میں کتنا سکون رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے. حضور کی یاد میں، ان کے تصور میں. اللہ اکبر. ذکر تو ذکر دینا جب یاد آ گئے سب کم بھلا دیے. ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں میرے آقا، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں، جب یاد آ گئے ہیں. مشورہ عرض کر رہا ہوں. ہم جب چل مدینہ کا قافلہ جب ہمارا تیار ہوتا ہے اللہ سفر مدینہ کے تعلق سے، تو اس میں کیٹیگری کے طور پر ہم مطلب حال، صورت حال یا کیفیات یا جو اس وقت صورت حال ہے اس کے مطابق ہم کلام ایڈجسٹ کرتے ہیں. مثال کے طور پر اب سفر سے چند دنوں پہلے کا کوئی کلام اس میں ہوتے ہیں کہ جلد ہم عازم میں دربار مدینہ ہوں گے، یا اس طرح ہم ایک خوشیوں کی کیفیت ہوتی ہے. پھر مکہ مکرمہ جب حاضری ہوتی ہے تو میں مکے میں پھر آ گیا یا الہی، کرم کا تیرے شکریہ یا الہی. اسی طرح مسجد الحرام میں آپ حاضر ہیں اور بیت اللہ شریف کی زیارت بھی ہو رہی ہے، کعبہ مشرفہ کی زیارت ہو رہی ہے، یا یوں آپ طواف وغیرہ. تو حمد کے کافی حضور کعبہ حاضر ہیں، حرم کی خاک پر سر ہے، نہ ہم آنے کے لائق تھے نہ قابل منہ دکھانے کے. اس طرح اور بہت سارے کلام ہیں. تو وہ موقع کی مناسبت سے آپ نے اپنے پاس موبائل میں ایڈجسٹ کر لیے. پھر مدینہ پاک کی حاضری، تو وہ ایک کیفیت ہوتی ہے کہ مدینہ سفر ہے میرا، اس کے کلام. مدینہ شریف پہنچنے کے بعد کے کلام کہ میں مدینے میں ہوں، ہے فضل خدا میں مدینے میں ہوں، اور چاہیے کیا میں مدینے میں ہوں. تو یہ کلام. پھر دربار رسالت میں حاضری کے کلام الگ ہیں کہ مرحبا نہیں، حاضر ہے در دولت پہ گدا سرکار توجہ فرمائے. اس کے علاوہ امیر سنت کے دربار میں موجود کے کلام ہیں، اللہ اللہ تیرا دربار رسول عربی. اس میں بھی ہے کہ ایک میں سرکار کی خوبیاں تعریفیں بیان کرنے کے تعلق سے، ایک میں استغاثے بھی ہوتے ہیں کہ میں حاضر ہوں، میں یوں ہوں. پھر رخصتی کے کلام الگ ہیں، مدینہ پاک سے جب رخصت ہوتے ہیں اس کے کلام الگ ہیں. یہاں پہنچنے کے بعد غم مدینہ میں اور فراق مدینہ کی کیفیت کو باقی رکھنے کے کلام الگ ہیں. سبحان اللہ. تو یہ الگ الگ کلام ہیں. اسی طرح یہ میں نے آپ کو مثال جو بیان کی ہے، اسی طرح آپ کی ہماری کیفیتیں ہوتی ہیں، خوشیاں کی کیفیتیں ہوتی ہیں، غموں کی کیفیت ہوتی ہے. اس کے بھی مطلب کہ اب جیسے یہ کلام آپ نے سنا، اسی طرح اور بھی کئی کلام ہیں. غم ہو گئے بے شمار آقا، بندہ تیرے نثار آقا، ٹوٹی جاتی ہے پیٹھ میری للہ یہ بوجھ اتارا کا، منجدار میں آ کے ناؤ ٹوٹی دیہات کے ہوں میں پارا کا. اللہ اکبر. تو اس طرح اور بھی کلام ہے. بارگاہ رسالت میں استغاثے ہیں کہ وہ رکھ لیں. اسی طرح بہت سارے ایسے حمد کے کلام ہیں، اللہ کی بارگاہ میں مناجات دعائیں وہ رکھ لیں. اب جیسے کہ پریشان ہے نا، تو آپ بیٹھے ہوئے پریشان ہیں، اب پریشان ہو کر آپ صرف سوچ رہے ہیں، سوچے نہیں، یہ کلام سننا شروع کر دیں. جب یہ کلام سنیں گے نا تو آپ کو رونا آئے گا. یہ رونا کس کی بارگاہ میں آ رہا ہے؟ پریشانی کی وجہ سے رونا آ رہا ہے، لیکن آپ کی سوچ بدل گئی، آپ کی کیفیت تبدیل ہو گئی، اور اپنے اللہ اور اس کے رسول کے بارگاہ میں اب آنسو بہا رہے ہیں، اور آپ ایک
اللہ کے حضور اب عرض کر رہے ہیں، اور ایسی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں جو قادر مطلق ہے. اللہ، وہاں پر آنسو جو ہمارا جائے گا وہ آنسو ہمارا رائے گا نہیں ہے. وہاں پر ہماری آہ و زاری رائے گا نہیں ہے. وہاں سے مطلب جب مدد آئے گی نا تو وہ مدد ایسی مدد ہوتی ہے کہ پھر بس وہ تپتے ریگستان میں پیاس سے بلکتا آدمی دعا کرتا تو اللہ تعالیٰ وہاں بھی اس کے لیے بارش برساتا ہے. سبحان اللہ. اور وہاں پر مطلب سورج کو بادلوں میں گھیر دیا جاتا ہے، اللہ، اس کی تپش ختم کر دی جاتی ہے، اور اس کو ٹھنڈی ہوائیں جلتے ریگستان میں دی جاتی ہیں، اور وہاں پر اس کو پانی ٹھنڈا ٹھنڈا بارش کا پانی اس کو دیا جاتا ہے، جہاں سے وہ اس تپتی ہوئی اس کیفیت میں لمحوں کے اندر اس کی حالت تپتی ہوئی ریت پر لوٹتے پوٹتے بندے کی طرح نہیں، بلکہ پانی سے سیراب ہوتے اور ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکے لیتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں غوطہ لگاتے بندے کی کیفیت بن جاتی ہے. یہ ساری چیزیں رب کی رحمت سے ہوتی ہے. بندہ اپنے رب کے حضور عرض کرے. اور ہے کون جو حالات بدلے گا؟ کون ہے سوائے رب کے؟ ہے کون جو حالات بدلے گا؟ ہے کون سوائے رب کے؟ تو اس کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں. تو اس سے کیا ہوگا کہ یہ جو فضول قسم کے پریشانیاں، ٹینشن، انزائٹی، ڈپریشن، اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں نا، اس سے اللہ نے چاہا تو آپ کو نجات نصیب ہوگی. سبحان اللہ. اسی طرح آپ کو چند مرتبہ ڈاکٹر زیرک نے بھی یہ بات بتائی ہوگی کہ آپ امیر سنت کا ایک پرچہ ہے فضائل آفات، یہ اس کو آپ اپنے پاس موبائل میں سیو کر لیں. میں یہ فضائل میں نے دیا ہوا، انشاءاللہ میرے پیج پر بھی اللہ نے چاہا تو آ جائے گا. تو یہ اس کو محفوظ کر لیں گے نا، فضائل آفات یہ پورا ہے. ابھی شاید یہ کلیئر نہیں ہوگا فوکس اس کا. یہ پورا ایک پیپر ہے، اس میں وظائف، اوراد اور فضائل کے جو مصیبت آفات جو آتی ہیں، اس میں کیا کیا بندے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام اور اکرام اور نوازشات ہوتی ہے. یہ پڑھنے سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو فائدہ ہوگا. ان حالات میں جہاں پر ٹینشن کی باتیں سننے کو ملتی ہے، وہاں پر آفات کی فضیلت کیا ہے، اگر یہ مل جائے تو یقین مانے تسلی آ جاتی ہے. ایک شعر بھی ہے تسلی والا، فرماتے ہیں حسن رضا خان رحمہ اللہ، کیوں کر نہ میرے کام بنے غیب سے حسن، کیوں کر نہ میرے کام بنے غیب سے حسن، بندہ بھی ہوں تو کیسے بڑے کار ساز کا. اس کو ایک اور طرز سے پڑھتا ہوں. سبحان اللہ. آپ میرے ساتھ پڑھیں گے تو میں پڑھ سکوں گا. جی پڑھیں آپ. کیوں کرنا میرے کام بنے غیب سے حسن، کیوں کرنا میرے کام بنے غیب سے حسن، بندہ بھی ہوں تو کیسے، بندہ بھی ہوں تو کیسے بڑے کار ساز کا، بندہ بھی ہوں تو کیسے بڑے کار ساز کا. یہ اصل میں اس کلام کی طرز ہے. ہاں جی. آنکھیں جو بند ہو تو، آنکھیں جو بند ہو تو مقدر کھلے حسن، آنکھیں جو بند ہو تو مقدر کھلے حسن، جلوے خدا غالب، جلوے خدا غالب دیدار کی طرف، جلوے خدا طالب دیدار کی. کلام ہے رحمت نہ کس طرح ہو گناہ گار کی. ہائے ہائے ہائے.
रहमत न किस तरह हो गुनाहगार की तरफ, रहमत न किस तरह हो गुनाहगार की तरफ, रहमान खुद है मेरे, रहमान खुद है मेरे तरफदार की तरफ, रहमान खुद है मेरे तरफदार। आका की बारगाह से सिफारिश हो गई ना, यकीन माना अब तो कुछ है ही नहीं ना। सुभान अल्लाह। आका ने अगर सिफारिश कर दी, या अल्लाह मेरे सुम्मती पर करम कर दे, अल्लाह मेरे सुम्मती पर करम कर दे, हाय, मेरे सुम्मती पर रहमत कर दे, सुभान अल्लाह। तो ये हो ही नहीं सकता कि महबूब करीम की इल्तिजा और दुआ बारगाह इलाही में कबूल ना हो, वाह वाह वाह, हो ही नहीं सकता। सुभान अल्लाह। तो वो है ना इजाबत जी का जोड़ा, हाँ जी, इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम अपने प्रोग्राम का जो इख्तिताम अब कर रहे हैं वो इन्हीं कैफियत पर करने का मेरा ज़हन बन रहा है। एक बार जो दुरूद पाक पढ़ता है ना, अल्लाह ताला उस पर 10 रहमत नाजिल फरमाता है। अल्लाह अल्लाह, 10 रहमत। वाह जी वाह, हम परेशान हैं, हम इधर उधर बातें करते हैं, दुरूद पाक पढ़े ना, सुभान अल्लाह। हम विर्द वजीफा पढ़ें, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिक, नमाज बा जमात का एहतिमाम करें, सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला के हुजूर सजदा करें। अभी रात के 3 बजे का 4 बजे का अपॉइंटमेंट हो तो लोग भागते हैं, अभी तो रात में उठकर तहज्जुद भी तो पढ़ लेना। मतलब उस बारगाह में हाजिर हो ना, शिफा जिसके दस्ते कुदरत में, रहमत जिसके दस्ते कुदरत में, गैब के खजाने जिसके दस्ते कुदरत में, हालात बदलना उसके दस्ते कुदरत में, कोरोना का खात्मा हकीकी तौर पर उसी के दस्ते कुदरत में, कर्जे उतर जाएंगे ये उसी के दस्ते कुदरत में, बीमारियों से शिफा मिलेगी उसी के दस्ते कुदरत में। शिफा दे कौन? अल्लाह। कर्ज उतारे कौन? अल्लाह। अल्लाह। कोरोना को दफा करे कौन? अल्लाह। अल्लाह। इसकी दवाइयां जल्द लोगों को मिल जाएं और उसके साइड इफेक्ट भी ना हो, ये करम करे कौन? अल्लाह। अल्लाह। वही है जिसकी दरबार से, जिसके दर से हम दूर भागकर जीने की कोशिश कर रहे होते हैं। कहते नहीं है बस नमाजों से दूर, इबादत से दूर, तिलावत से दूर, वाजिबात से दूर, फराइज से दूर, तो ये अल्लाह की रहमत से दूर ही भाग रहे हैं हम। तो फिर जो होना है वो बस हो रहा होता है। अल्लाह आफियत दे, तो अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम नेकी करें, परहेजगारी इख्तियार करें। अल्लाह आपकी मेरी मुश्किलात और परेशानी को दूर करे, हमारे घर बार के हालात पर अल्लाह रहमत की नज़र फरमाए। आमीन। और बस काश जो दरख्वास्तें जो अर्ज की हैं बारगाह रिसालत में और तसव्वुर में गए, करम हो जाए, सचमुच पहुंच जाए। आमीन। और इंशाअल्लाह ताला वहां जाकर सुनाऊंगा दास्तान गम मेरी रोकर मदीने में। अल्लाह सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। पाए हुसैन हसन फातिमा अली हैदर, हमारे बिगड़े हुए काम दे बना